وقت کی تقاضے کے حساب سے میں انجمن انقلاب مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرح شریف سرپرست اعلیٰ اور ان کے اراکین اور ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے پیارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ہائی سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کرام اور پرنسپلس، ہمارے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹرز اور ان کے سٹافز، اور یہاں پہ آئے ہوئے ایورگرین پبلک اسکول کے پرنسپل اور ان کے سٹاف سے آج کی مہمان خصوصی دل عزیز مہمان جناب ایس ایم رضا صاحب اور جناب پروفیسر شعبانی صاحب کا تہہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پسماندہ علاقے میں تشریف فرما کر آپ کے اپنے اقوال ذلیل سے ہمارے اس نوجوان اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو استفادہ فرمانے میں آپ نے ہمیں وقت فراہم کیا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے وقت کی دامن میں تقاضا نہ ہونے کی صورت میں مجلس کے آغاز کے لیے باضابطہ اہتمام تلاوت قرآن پاک شریف سے اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں زہرا بطول گروپس نعت شریف پیش کریں گے ہائر سیکنڈری ہائی اسکول کر کے۔
انسان تہذیب و ثقافت سے عاری تھا، نیکی اور بدی کی تمیز سے نابلد تھا۔ علم آئے تو تہذیب آئی، اچھائی اور برائی کی تمیز آئی۔ اسی کے ساتھ میں بعزت احترام اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر شعبانی صاحب کہ آپ یہاں پر آ کر اپنے زرین خیالات سے ہماری اس قوم کی باغچے میں کھلے ہوئے نوجوان اسٹوڈنٹس کو اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال امامنا امام جعفر صادق علیہ السلام: وغزل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ محترم صدر انجمن انقلاب امام مہدی اور ان کے اراکین، ہمارے ہائر سیکنڈری اور ہائی اسکول کے اساتذہ اور یہاں پر موجود طلباء و طالبات، ہمارے اس علاقے کے بزرگ، نوجوان مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے گزارش کیوں کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے امام بارگاہ میں ہو، کیونکہ ہمارے ائمہ نے جب علم کی ترویج کی، جب لوگوں کے سامنے مختلف علوم رکھے، مختلف سائنسز رکھے، خاص کر کے آپ دیکھتے ہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے علوم جو ہے پیغمبر نے مسجد نبوی سے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک دن پیغمبر اکرم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پیغمبر دیکھتے ہیں کہ مسجد میں دو گروہ بیٹھے ہوئے، دونوں گروہ کی طرف نظر کیا۔ ایک گروپ عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ و رکوع میں مشغول ہے۔ جب دوسرے گروپ کو دیکھا، دوسرے گروہ کو دیکھا تو پیغمبر نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ علمی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، علم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے غور سے دونوں گروہ کو دیکھا، پھر اس کے بعد پیغمبر اس گروہ کی طرف نہیں گئے جو عبادت میں مشغول ہے، جو نماز میں مشغول ہے، جو سجدہ رکوع میں مشغول ہے۔ پیغمبر اس گروہ کی طرف گئے جہاں پر علم کی گفتگو ہو۔ مسجد سے تعلیم دینا شروع کیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب ان کو موقع ملا، حکومت ملی، تو آپ دیکھتے ہیں اکثر جو خطبہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ مسجد کوفہ کے منبر سے ارشاد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو جب علوم دین اور دنیا لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مسجد کا انتخاب کیا اور ہر ایک سائنسز کو، ہر ایک سبجیکٹ کو ممبر رسول پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سمجھایا۔ ایک بنی امیہ کا ایک بادشاہ اس وقت مدینے میں پہنچتا ہے، اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگا کے تاکہ پہچانا نہ جائے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں پورا مدینہ جانتا تھا، دور دور تک امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، ان کے علم کا ذکر ہوتا تھا۔ تو نقاب لگا کے مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں ایک ستون ہے، اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ روایت کرتا ہے میں نے سوچا تھا امام محمد باقر علیہ السلام دین کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، پورا کھڑے ہو کے سنتا رہا۔ لیکن اس دن امام محمد باقر علیہ السلام صرف اور صرف جغرافی کا درس دے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیاوی علوم، دینی علوم رائج کرنے کا موقع ملا۔ آپ دیکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی قائم نہیں کی، اسکول قائم نہیں کیا، لیکن اپنا درس، اپنی تعلیم جو ہے مسجد نبوی سے کی۔ ایک وقت میں دنیا میں واحد ایک استاد ہے جس کے 4000 شاگرد تھے، 4000 اسٹوڈنٹس مسجد میں بیٹھ کے درس لیتے ہیں، اور 4000 جو شاگرد ہیں وہ ایک سبجیکٹ کے نہیں ہے، ایک موضوع کے نہیں ہے، مختلف موضوع کے لوگ وہاں پر بیٹھ کے امام سے درس حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے جانتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ آج جا کے دیکھ لیجئے فادر آف کیمسٹری کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو نام ملے گا، گیدر نام ملے گا، GEBER۔ لیکن گیدر کی حقیقی تاریخ آپ دیکھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہترین شاگردوں میں سے ہے، اور ان کا پورا نام جو ہے وہ جابر ابن حیان ہے۔ علم کلام، جیولوجی کے بارے میں، میٹرولوجی کے بارے میں، جغرافی کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں، یہاں تک کہ اکاؤنٹس کے بارے میں، آپ کے سائیکالوجی، انسان کی سائیکالوجی، چائلڈ کی سائیکالوجی، ہسٹری، ہر شعبے کو امام نے مسجد نبوی سے پڑھایا ہے۔ ہم آج اس امام بارگاہ میں بیٹھ کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ ائمہ نے بھی جب علم کی تقسیم کی تو علم کی تقسیم صرف 2 قسموں میں بانٹا ہے، علم دین، ادیان، اور علم الابدان۔ ابدان کا مطلب ہے جسم سے تعلق۔ جسم سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میڈیکل سائنس۔ ہم انسان ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر وہ چیز، ہر وہ جو شعبہ جو ہماری زندگی کے اوپر اثر کرتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر اثر کرتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ فزکس کے لا آف موشن ہو، یہ بھی ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، چاہے میٹرولوجی ہو، چاہے جغرافی ہو، چاہے حساب کتاب ہو، چاہے تاریخ ہو، ہر ایک چیز ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ یہ علم سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ زولوجی پڑھتے ہیں، کسی جانور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اور زولوجی کا کیا ربط ہے۔ اگر آپ باٹنی پڑھتے ہیں، نباتات کے بارے میں آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا بیسک آبجیکٹو، بیسک پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جو نباتات جو اس دنیا میں موجود ہے اس کا انسان سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ پتھر کے بارے میں بھی تحقیق کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، آپ جیولوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، اس سائنس آف ارتھ کے بارے میں بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میرا ربط، میرا ریلیشن، میرا کنیکشن، میرا لنک ان چیزوں کے ساتھ کیا ہے جن کے اندر جان بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت پہلے ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو آج کے مہمان خصوصی ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سید معصوم رضا صاحب ہے، ایس ایم رضا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پچھلے 22-23 سال سے میتھمیٹکس کے فیکلٹی ہے، اور میتھمیٹکس میں ان کا ایکسپرٹائز ہے۔ ساتھ ساتھ ایلن کیریئر انسٹیٹیوٹ جو ہندوستان کا سب سے بڑا کوچنگ انسٹیٹیوٹ مانا جاتا ہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں، ان کے ساتھ کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں گیسٹ فیکلٹی ہے۔ ہمارے کشمیر یونیورسٹی میں بھی پہلے ایز اے گیسٹ فیکلٹی یہ آتے تھے اور الیکٹرانکس اور میتھمیٹکس کا سیشن کنڈکٹ کرتے تھے۔ آج کشمیر میں جو ایلن کیریئر انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ایکیڈمک ہیڈ ہے۔ اب کشمیر میں ہونے کی وجہ سے پچھلے سال سے جب سے یہ کشمیر میں آئے ہیں، کیونکہ کشمیر اور کرگل کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، تو ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں ان کو یہاں بلانے کی۔ اس سے پہلے بھی ایک بار آ چکے ہیں، اور 1000 سے زیادہ بچوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے، ان سے بات کیا ہے، ان کی مشکلات کو سمجھا ہے، انہیں گائیڈ کیا ہے، ان کو کاؤنسلنگ کیا ہے۔
ضرورت یہ ہے کہ ہماری دنیا بہت بدل رہی ہے. آپ ابھی جوانی میں ہیں, آپ ابھی اسکول میں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں 2019 سے لے کر 2021 تک صرف یہ 2 سال کے عرصے میں ہمارے خود علاقے کے حالات پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا جہاں ہمیں ریزرویشن ملتا تھا, جہاں ہمیں دوسرے ذرائع سے کسی نہ کسی طرح سے چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی تھی. اب زمانہ بہت ہی کمپٹیٹیو ہو گیا ہے. آج آپ کو نیشنل لیول پہ کمپٹیشن کرنا ہے, اور یہ مت سوچے کہ ہمارے ساتھ جو 10% کا ریزرویشن جو تھا وہ اگر ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے, ایک اسٹیٹ میں چھوٹ گیا ہے, 22 ڈسٹرکٹ میں چھوٹ گیا ہے, تو آپ یقین مان لیجئے پورے ہندوستان کے اندر 7.5% کا ریزرویشن آپ کے لیے ابھی بھی موجود ہے. اسٹیٹ میں ہمارے پاس 10% تھا, آج پورے ہندوستان میں آپ کے پاس 7.5% ریزرویشن ہے. چاہے آپ نیٹ کا ایگزام دے, چاہے JEE کا ایگزام دے, چاہے آپ UPSC میں سول سروسز کا ایگزامینیشن دے, چاہے آپ اسٹاف سلیکشن کمیشن میں مختلف کیڈر کے لیے آپ ایگزام دے, چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بننا چاہتے ہو, ہندوستان کے کسی کالج میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بننا چاہتے ہو, آپ کے لیے ریزرویشن موجود. لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے, ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے. میں یہاں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, یہاں کے جو عہدیداران ہیں, آپ کے ہائر سیکنڈری میں ابھی بھی آرٹس اور سائنس ہے, ابھی تک یہاں کامرس انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ جانا چاہیے. اور UT ایڈمنسٹریشن میں ایک چیز اس کی خوبی یہ ہے کہ اکثریت اگر ڈیمانڈ کرتا ہے تو گورنمنٹ کبھی انکار نہیں کرتا. آپ اسٹوڈنٹس کا ایک ریپرزنٹیشن دے دیجئے کہ بھائی ہمارے کالج میں, ہمارے ہائر سیکنڈری میں بھی کامرس ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, آج کے وقت میں پورے لداخ میں سب سے زیادہ اسسٹنٹ پروفیسرز وہ کامرس سبجیکٹ میں. باٹنی میں 14 نہیں ہے, زولوجی میں 14 اسسٹنٹ پروفیسرز نہیں ہے, کیمسٹری میں 14 اسسٹنٹ پروفیسرز نہیں ہے, کامرس سبجیکٹ میں اسسٹنٹ پروفیسرز ہے 40. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ روزگار فراہم کر سکتے, کیونکہ ہر انڈسٹری کو چلانے کے لیے, ہر ایک سبجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کامرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ریپرزنٹیشن اپنے CO کو, چیف ایجوکیشن آفیسر کو دے, اس کو کاپی رکھے, ڈائریکٹر ایجوکیشن کو, ہمارے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمین کو, جن کے پاس ایجوکیشن پورٹ فولیو ہے, آپ اپنے سیکرٹری ایجوکیشن کو دے دے. آپ LG کو ایڈریس کریں کہ ہمارا علاقہ دور دراز علاقہ ہے, اگر کوئی بچہ یہاں کامرس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس صرف کرگل کے بوائز ہائر سیکنڈری میں اور گرلز ہائر سیکنڈری میں کامرس ہے, جو یہاں سے 65 کلومیٹر دور ہے. ہمیں بھی کامرس سٹریم یہاں پر انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ کو الگ الگ سٹریم کا موقع ملے, الگ الگ سبجیکٹس کا آپ کو موقع ملے, اور اس طرح سے آپ کے لیے آنے والے ٹائم میں راستے بنے. میں جناب اسم رضا صاحب محترم, آپ یہاں پہ تشریف لائے, آپ کی زرین اقوال سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو نوازیں. اسی کے ساتھ استقبال کے لیے بلندتر صلوات. السلام علیکم. اللہ کے میں نام سے کرتا ہوں ابتدا, رحمان اور رحیم ہے وہ رب دوسرا. ختم رسول محمد امی پہ ہو سلام, جن کا تمام خلق پہ واجب ہے احترام. میرا سلام آل رسول انعام پر, جو ہیں علی و فاطمہ حسنین خوش سیر. انجمن کے اراکین, اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز, اس قصبے کے تمام حضرات, اور سامنے تشریف فرما قوم کی ابھرتی ہوئی نسلیں. ایک زندگی کا اہم ترین لمحہ میں گزار رہا ہوں اس وقت کہ اتنے دور دراز علاقے تک پہنچ کے تعلیم کے سلسلے میں کچھ بات کرنے کا موقع مجھے فراہم ہوا. میں
اس کے پہلے بھی کرگل آیا تھا اور یہاں کے بچوں کی صلاحیت، پوٹینشیل، ان کے لیاقت، یوگیتا، اس سے میں واقف ہوں۔ کل بھی میں نے 3 سیمینار لیے، تینوں سیمینار میں جو بچوں کی لیاقت جو مجھے دکھی، جو ان کے اندر پوٹینشیل دکھا، اس سے بس میں ایک ہی چیز کا اندازہ کر پایا کہ آپ کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک MBA پروفیشنل، ایک IT پروفیشنل، ایک IAS آفیسر، IFS آفیسر، اکنامک سروسز، بینکنگ سروسز، ریلوے، سارے ریکروٹمنٹ میں سارے پوسٹ پہ جانے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے۔ بس فرق یہ ہے، پریشانی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ وقت سے آپ کو چیزیں پتہ نہیں چل پا رہی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کا، اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس کرنا ہے، اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی خواہشات کی قدر کرنی ہے، اپنے ملک کی ترقی میں آگے بڑھنا ہے۔ چیز کو مشکل نہیں سمجھنا ہے، مشکل ہم بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بچہ IIT ٹاپ کرتا ہے، اس کے 4 ہاتھ اور 5 آنکھیں نہیں ہوتی، وہ وہی کتاب پڑھتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ٹارگٹ لے کے پڑھتا ہے، آپ بنا ٹارگٹ کے پڑھتے ہیں۔ اس کی محنت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، کہیں آپ محنت میں چوک جاتے ہیں اور اپنی انرجی کو کہیں دوسری طرف آپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ذہن میں پازیٹیونیس آپ لائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرا داہنا ہاتھ اوپر یہاں سے ریز ہو رہا ہے، بایاں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میں نے مائنڈ سے سگنل داہنے ہاتھ کو ریز ہونے کے لیے دیا۔ تو اپنے مائنڈ سے سگنل دیں کہ آپ دنیا کے ہر ایگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شروعات تو وہیں سے ہونی ہے کہ یس آئی ول، آئی ایم، یس میں ہی ہوں جو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ دوسری چیز، وقت کی اہمیت کو سمجھنا، ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے۔ ایک ایسی چیز جو ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور دوبارہ واپس نہ آئے، جب ایسی چیز آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل، گھر میں آس پڑوس اگر کوئی ضعیف مر جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی صاف وجہ ہے کہ جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ایک پل کے بعد اس کو کبھی ہم دوبارہ نہیں دیکھ پائیں۔ اور صاف چیزیں بہت صاف ہیں، چیزوں کو مشکل کر کے سمجھنا نہیں ہے۔ جو میرے سامنے ہے وہ ابھی ایک پل کے بعد دوبارہ میرے سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہی سوچ ہے جو انسان کو رونے پہ، تڑپنے پہ، بلکنے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 30 ستمبر 2021 آج کے بعد آپ کی زندگی میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اگر لاس ہوتا ہے تو آپ کے اندر بھی بے چینی ہونی چاہیے، آپ کے اندر بھی ایک کسک، ایک گھبراہٹ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا لاس کر دیا، کس چیز کو کھو دیا جس کو دوبارہ ہم پا نہیں سکتے۔ ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 30 ستمبر کو آپ نے برباد کر دیا، 30 ستمبر 2021 تفریح میں، کھیل میں، کود میں، ادھر ادھر برباد کیا آپ نے، اور ایک بچہ اسی 30 ستمبر کو کتاب کے ساتھ 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگا کے یوز کرنا۔ آپ بتائیں کہ اگر دونوں بچے ایک ساتھ ایگزامینیشن میں بیٹھیں گے تو کیا دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ہوگا؟ قطعی نہیں۔
اس میں کوئی بہت ذہن آپ کو نہیں لگانا ہے, باتیں بہت صاف ہیں. بینک میں ایک آدمی نے 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا, میں نے 1 سال کے لیے 10,000 روپے انویسٹ کیا, 1 سال کے بعد دونوں کا ریٹرن سیم ہوگا؟ قطعی نہیں. تو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ 5 گھنٹے پڑھنے والے بچے کا جو سیلف اسٹڈی کر رہا ہے گھر پہ, اس کا مقابلہ ہم 3 گھنٹے سیلف اسٹڈی کر کے نہیں کر سکتے. چیزیں تو ایک دم صاف ہیں, ہم اسے کمپلیکیٹڈ, ہم اسے مشکل بنا کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وقت کی اہمیت اور آگے نکلنا, ہر چیز میں آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں, پڑھائی میں کیوں نہیں؟ دیگر چیزوں میں آپ دیکھیں آگے نکلنے کی ایک ہوڑ لگی ہوتی ہے, لیکن جہاں پڑھائی کی بات آتی ہے وہاں یہ چیز کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آتی. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ تمام بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کی باڈی 3 گھنٹے کسی ڈیکومنٹری کو جب دیکھتی ہے, ایک فلم دیکھ رہی ہوتی ہے 3 گھنٹے, باہر نکلتے ہیں آپ, اگر میں اس 3 گھنٹے ڈیکومنٹری کی ایک چیز آپ سے پوچھوں, آپ یہ بتائیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دم بتائیں گے. اور یہی نہیں بلکہ اس میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو اور بہتر ہوتا. اسی دماغ کو لے کے جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو 45 منٹ کا پیریڈ آپ کو یاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اپنے کنسنٹریشن کو آپ, کون کہتا ہے کہ آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہے؟ 3 گھنٹے کی مووی میں آپ اپنے کنسنٹریشن لیول کو, اپنے تھاٹ کو آپ دیکھیں. یہی چیز کلاس میں کیوں مس ہوتی ہے؟ ببل شوٹر کا گیم موبائل میں آپ کھیلتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے بائیں سے کون آیا, دائیں سے کون گیا. بیٹا آواز نہیں کرے, پیچھے کس نے آواز لگائی, کس نے آپ کو پکارا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن آپ جب کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ 5ویں بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پہلی بینچ پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی قلم اگر گرتی ہے تو آپ کے کان میں آواز آ جاتی ہے. کیوں؟ کنسنٹریشن جو پہلے والا تھا اس کو کلاس میں لے لیا. آپ کر سکتے ہیں, بس اپنی انرجی کو جہاں لگانا ہے وہاں لگائیں. 2016 IIT فرسٹ رینک کا بچہ جے پور سے, امن بنسل, اس سے سوال پوچھا گیا کہ جب کلاس میں پڑھنا ہو تو اس وقت کنسنٹریشن کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے کتنا سمپل اس بچے نے جواب دیا. بار بار میں کہہ رہا ہوں چیزیں مشکل نہیں ہیں, ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بنا کے دیکھتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کلاس میں کنسنٹریشن کیسا ہونا چاہیے. بچے نے کہا کہ میں 150 اسٹوڈنٹ, 150 بچوں کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتا تھا, لیکن پڑھائی کے درمیان مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ اس کلاس روم میں میرے اور ٹیچر کے علاوہ بھی کوئی کھڑا ہے. یہ ہے کنسنٹریشن. اس کو لے آئیے اپنے اندر. جب تک اس طرح کے جو چیزیں آپ کے اندر ہیں, کوئی باہر سے آپ کو لانا نہیں ہے. میں نے تو اپنے سیمینار میں بھی کہا کہ آج کی جنریشن پہلے کی جنریشن سے کہیں انٹیلیجنٹ ہے, بلکہ میں سمپل ورڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے ذہن میں ایکسٹرا چپ ڈال کے پیدا کر رہا ہے آج کل. اتنے زیادہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ اپنی صلاحیت کو پرکھ ہی نہیں پا رہے. میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو. ایک نیا موبائل آپ کو لا کے دے دیا جائے, اس میں کیسا سافٹ ویئر ہے, کیا کیا سسٹم ہے, کس کس طرح کی چیزیں ہیں, آپ یہ بتاؤ. اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی ٹیوشن کی ضرورت ہے کیا آپ کو؟ لیکن اسی ذہن سے جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو کیوں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا آپ کو ہیلپ کرے؟ کیوں؟ یہ سب چیزیں گلی میں سنڈے کو کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, کسی نے غلط آؤٹ دے دیا, آؤٹ ہونا چاہتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہارنا نہیں چاہتے. پر پڑھائی میں تھوڑی دیر میں ہاتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جو ہارنا نہیں ہے اس کو کھیل کے میدان سے نکالیے, پڑھائی میں لائیے.
مجھے انٹرنس کوالیفائی کرنا ہے, مجھے IAS بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے پروفیسر بننا ہی ہے. بائی اینی ہاؤ. ٹائم ٹیبل کے لیے بچے کوشچن رائز کرتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے. بار بار میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, بہت سیدھا حساب ہے. 6 گھنٹے اسکول کے, 6 گھنٹے اسکول کے, 2 گھنٹے اسکول سے آنے جانے کھانے پینے کے 8 گھنٹے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھیلنے کے 10 گھنٹے, 8 گھنٹے سونے کے 18 گھنٹے. 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے کہاں جائیں گے؟ پڑھیں گے نہیں تو برباد ہوں گے. کہاں جائیں گے؟ موبائل میں, فیس بک میں, انٹرنیٹ پہ, وہیں جائیں گے جہاں سے آپ کی زندگی غلط ٹریک پہ چلے گی. ہر چیز آسان ہے, اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. لگیے, بچے ہیں, بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں, جب آپ ڈاکٹر بننے کے لیے کسی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو دوسرا جو سوال آپ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر بننے کے لیے فیس کتنی ہوتی ہے 1 سال کی. تو اگر کسی نے بتا دیا کہ 3 لاکھ 4 لاکھ فیس ہوتی ہے تو آپ گھبرانے لگتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ میرے پیرنٹ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 3 لاکھ 4 لاکھ کی فیس دے پائیں گے. وہیں سے آپ کا ارادہ ڈگمگانے لگتا ہے. لیکن میں تمام بچوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور میری بات سن کے اگر آپ سچی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں تو آج ہی آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. ہندوستان کا سب سے بہترین میڈیکل کالج جس کا ذکر کیا سر, سب سے ٹاپ نمبر 1 میڈیکل کالج آل انڈیا میڈیکل سائنسز دہلی. آپ کو معلوم ہے ایمس دہلی میں MBBS کرنے کی, ڈاکٹر بننے کی 1 سال کی فیس ہے 1650 روپے. کوشش کریں, آپ پہنچنے کی. کون کہتا ہے کہ مشکل ہے؟ کون کہتا ہے فیس زیادہ ہے؟ 1650 روپے میں 1 ہفتے کی نہیں 1 سال کی فیس بتا رہا ہوں. اور آپ ST اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو جان کے اور حیرت ہوگی کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو جتنی فیس آپ دیں گے نہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ آپ کو اسکالرشپ دے گی. آپ کو پیسوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں, آپ کو پڑھنا ہے, پڑھائی کی طرف لگانا ہے اپنے آپ کو, اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. اور ٹیچرز یہاں موجود ہیں, میں ٹیچرز کے سامنے ایک بات بچوں سے کہنا چاہتا ہوں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسے بچے کو ڈاکٹر بنتے ہوئے, انجینئر یا کامیاب ہوتے ہوئے آج تک ایسے بچے کو نہیں دیکھا ہے جس کو پڑھنے کے لیے کہنے کی ضرورت پڑ جائے. ایسے بچے کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب کون بچہ ہوتا ہے؟ جو خود سے کتاب پڑھتا ہے, جو خود سے ٹائم ٹیبل بناتا ہے, جو خود سے اپنے ڈاؤٹ کو لے کے اپنے ٹیچر کے پاس پہنچتا ہے, جو خود سے اپنے فرینڈ سے اپنے ڈاؤٹس کو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں. خود سے کتاب کھولیے, خود سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. زندگی ایک بار ملی ہے آپ کو, ایسا کچھ کر جائیں کہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں. اگر آپ ڈاکٹر, انجینئر, IAS, IPS, IFS, پروفیسر, لیکچرر, پولیس آفیسر, بینک پروفیشنل اگر آپ بنتے ہو تو آپ اپنے گھر کا نقشہ بدل سکتے ہو, اپنے والدین کی پریشانیوں کا حل دے سکتے ہو, اپنے قوم کے لیے سرمایہ بن سکتے ہو, اپنے گاؤں کے لیے ایک عزت کا سرمایہ بن سکتے ہو. تو پڑھیں. آپ جو رسپانسبلٹیز آپ کو دی گئی ہے اس کا احساس کرنا ہے. اور کبھی ذہن میں یہ نہیں لانا ہے کہ میں نے آرٹس لے لیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, سائنس والے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں, کامرس والے یہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سائنس لیں, آرٹس لیں, کامرس لیں, سائنس, آرٹس, کامرس, تینوں کے بچے ٹیچر بن سکتے ہیں, لیکچرر بن سکتے ہیں, پولیس آفیسر بن سکتے ہیں, لائر بن سکتے ہیں, بینک میں جا سکتے ہیں, ریلوے کے نان ٹیکنیکل پوسٹ پہ جا سکتے ہیں, آرمی میں جا سکتے ہیں آپ.
सारी चीजें आप कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से। हाँ, जरूर ये है कि साइंस वालों को थोड़ी सी प्रेफरेंस दो चीज में मिलती है, दैट इज इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंसेज, जहां से आप एमबीबीएस या पैरामेडिकल के कोर्सेज करते हैं। रास्ते इतने सारे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम घबराहट हमारी होती है, हम कहां रहते हैं, हम तो कभी इस चीज को देख नहीं पाए। आप इतने फर्टाइल लैंड पे रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको नहीं पता है, एप्रिकॉट की खेती आपने सुना होगा करगिल से। अब एप्रिकॉट का बिजनेस इंटरनेशनली होने लगा है। आप सोचें, एक बेहतरीन कोर्स आपको बता रहा हूं 12th साइंस के बच्चों के लिए, जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, हॉर्टिकल्चर का आप कोर्स करें, एग्रीकल्चर साइंसेस लें, सेरिकल्चर का कोर्स करें। आप बेहतरीन अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी पैदावार करें, अच्छा एक बिजनेस आप करें खुद अपने आप से, अपनी एनर्जी अपने लिए आप इस्तेमाल करें। इतनी सारी चीजें बदल के आ रही हैं, आने वाले वक्त में इतनी सारी चीजें बदल के आएंगी, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सब्जेक्ट पढ़ें तो समझ के पढ़ें, जल्दीबाजी में नहीं। जो चीज पढ़ें उसको पहले समझें, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार सब्जेक्ट समझने लगे आप, तो फिर पीछे की चीजें जैसे कोरिलेट होती जाएंगी, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप, चीजें और भी आपके लिए आसान होती जाएंगी, और जिंदगी के सारे मरहले आप बड़े आसानी से तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर ने ओलंपियाड का जिक्र किया था। जो बच्चे अभी 9th में हैं, खास तौर से मैं कहूंगा कि जब आप 10th में आए तो NTSC का एग्जाम जरूर आप फेस करें। आपको 10th में पता चलना चाहिए कि 12th के बाद कैसे कॉम्पिटिशन्स या कैसे एग्जाम्स आने वाले हैं। ये 10th में NTSC का एग्जाम आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फ्लेवर देगा। 11th में जब आप पहुंचे, अगर साइंस के आप बच्चे हैं, तो आपको KVPY का स्कॉलरशिप एग्जाम देना ही चाहिए। 12th साइंस के बच्चों को भी KVPY का स्कॉलरशिप एग्जाम देना ही चाहिए। वक्तन फवक्तन जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, आपको उनको फेस करना है और अभी से देखना है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है। थोड़ा सा मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हीट आपके सामने रखना चाहता हूं, आप महसूस करें, चैलेंज को आप देखें। आपको मालूम है, डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम आपको देना है, उस एग्जाम का नाम है नीट। तकरीबन 80,000 सीट्स होती हैं, लेकिन इस बार 80,000 सीट्स के लिए कितने बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया? 17 लाख। 17 लाख बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया। कैसा चैलेंज आपके सामने आने वाला है, अभी से आई ओपन करें आप। एक अच्छा इंजीनियर बनना है आपको, NIT से IIT से इंजीनियरिंग करना है, एग्जाम आपको देना है JEE मेंस। IITs में 10,000 सीट्स होती हैं, इस बार मेंस में तकरीबन 7 लाख बच्चों ने अपीयर किया। इस तरह के एग्जाम से रूबरू होना है। UPSC सिविल सर्विसेज 750 बच्चों को इस बार क्वालिफाई कराया गया। IAS, IPS, IFS, IRS के लिए जो एग्जाम होता है, 750 कैंडिडेट कामयाब हुए। लेकिन जब आप IAS प्रीलिम का एग्जामिनेशन देखेंगे, तो तकरीबन वहां भी आपको 15 लाख से कम बच्चे बैठते हुए दिखाई नहीं देंगे। बेहतरीन अगर आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है IIM से, तो आपको CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। वहां भी सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही है। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा आपके लिए सबसे बेहतर चीज है वो मैं जल्दी से कंपैरिजन करूं। नीट के स्कोर से अगर आपको MBBS में दाखिला लेना है, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर वो जनरल कैंडिडेट के बच्चे को अगर वो सीट 550 नंबर में 550 मार्क्स में मिलती है, तो ST बच्चों को वही सीट ओनली 260 मार्क्स में मिलती है। 260, जस्ट 260, 30%। 30%। अपने आप से क्वेश्चन करें। JEE मेंस, NIT से आपको इंजीनियरिंग करना है 300 में, अगर आप 70 मार्क्स स्कोर कर लें, ऑलमोस्ट 26%, आपको NIT से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा ST होने की वजह से। आज घर पे बैठे, अकेले में बैठे, अपने आप से सवाल राइज करें। जितनी क्लास हमने पढ़ा, आज तक किसी क्लास में हमारा स्कोर 33% से कम नहीं हुआ, क्योंकि अगर 33% से कम होता तो आप क्लास पास। अपने से क्वेश्चन राइज करें कि
آج تک کبھی میں نے 33% سے لیس اگر اسکور نہیں کیا تو نیٹ میں کیوں, جے میں کیوں, آئی ایمس کے لیے کیٹ میں کیوں, کیو پی ایس سی سول سروسز میں کیوں, کلیٹ میں کیوں. تو آپ کے لیے راہ بہت آسان ہے, بس آپ کو محنت کرنی, کوشش کرنی ہے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے وقت کے امام. آپ بتائیں مجھے ذرا سا ایمانداری سے بتائیں, کیا دعا کرتے ہیں آپ دعا فرض میں؟ ناصران میں شامل, امام کے ناصروں میں شامل. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ اگر امام کا ظہور ہوگا, امام کے سامنے تھریٹ کیا ہوگا؟ سپر پاورز ہے نا. تو اب آپ بتاؤ کہ سپر پاور کا تھریٹ ایکسپٹ کرنے کے لیے امام کے پاس کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ سائنٹسٹ نا, ڈاکٹر نا, انجینئر نا, ایک اچھا ایم بی اے پروفیشنل, ایک اچھا اکنامک سروسز کا جانکار نا, ایک اچھا لا کا جانکار نا, ایسے لوگ چاہیے. اور دیکھیں دنیا کیسے بدل گئی ہے. آپ بچوں کو 2-3 حیرت زدہ بات کر کے اپنی بات میں تمام کروں. میں اپنے کلاس کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں کوٹا میں کلاس لے رہا تھا, 150 بچوں کا کلاس لے رہا تھا, 11th کلاس کا بیچ تھا. آپ جان کے حیرت کرو گے کہ اس 11th کلاس کے 150 بچوں کے بیچ میں 62 بچے 9th کلاس کے تھے, جو 9th کلاس میں ہوتے ہوئے 11th کا سلیبس پڑھ رہے تھے. دیکھو کیسے تبدیلی کیسے آ گیا. آئی آئی ٹی سے بچے آتے ہیں, کبھی ہم پوچھتے ہیں آج کل کیا ڈیولپمنٹ چل رہا ہے. دیکھیں کہاں ذہن جاتا ہے, ہم اپنے ذہن کو کہاں لے جاتے ہیں, دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا آج کل آئی آئی ٹیز میں جب آپ لنچ کرنے کے لیے, ڈنر کرنے کے لیے ڈائننگ ہال میں بیٹھتے ہو تو آپس میں کیا بات چیت چلتی ہے؟ ہمارے یہاں کیا بات چیت چلتی ہے جب آپس میں ہم بیٹھتے ہیں؟ آپس میں اس کا نام پنکو رکھ دو, اس کا چنکو, اس کا منٹو ہے نا. اور سیریل کی بات چلتی ہے, وہ آج ممی نے سیریل دیکھا تھا, بہو بھی کبھی ساس تھی, ہے نا. جب میں بولتا ہوں تو بچے فوراً اٹینٹیو ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بہو بھی کبھی ساس تھی ہوتا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی. یہی اٹینشن کلاس میں لانا ہے. ٹیچر نے کیا کہا فوراً اسٹرائک کرنا چاہیے مائنڈ میں. دیکھو یہ اٹینشن ہے نا آپ کے اندر, لیکن کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ بیکار کی جگہ پہ. لانا کہاں اس کا ریفلیکشن؟ کلاس میں. تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ جب ڈائننگ ہال میں بیٹھتے ہو کیا باتیں چلتی ہیں؟ دیکھو بچوں نے کیا کہا کہ سائنس یہ کہتا ہے کہ انرجی کو نہ ہی کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہی ڈسٹرائے. انرجی ایک فارم سے دوسرے فارم میں چینج ہوتی ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے جو پروفٹ صاحب نے, جو اور بڑے رام جی نے, کرشن جی نے, جتنے بھی بڑے لوگ تھے, پروفٹ صاحب نے جو بات بولی ہوگی وہ ساؤنڈ انرجی ایٹماسفیئر میں کہیں نہ کہیں کسی دوسرے فارم میں چینج ہو گئی ہوگی. ہم اس ساؤنڈ انرجی کو کیسے دوبارہ سن سکیں اس پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ایکچوئل ریئل کیا ان کی آواز تھی وہ میرے کانوں تک آ جائے. یہ ہے سوچ. سوچیے ایسے بڑی سوچ. بہت اچھی بات ڈاکٹر شہبانی نے کل ایک سیمینار میں کہی کہ امام علی نے اپنے صاحبزادے امام حنفیہ کو کہا کہ جب بھی سامنے اگر مخالف آپ کے لشکر کھڑا ہو اور آپ کو فائٹ کرنا ہو تو آپ کے لشکر میں جو سب سے پیچھے قطار میں جو فوجی کھڑا ہے آپ کی نگاہ اس پہ ہونی چاہیے. یعنی ٹارگٹ ہمیشہ آپ کو بڑا وننگ والا ٹارگٹ لے کے چلو. اتنی اچھی اچھی باتیں کربلا میں بتائی گئی ہیں آپ کو. کربلا میں امام حسین کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے ایک عہد کر لیا کہ مجھے امت کی اصلاح کرنی ہے, مجھے ان کا ایک مشن تھا, اس مشن پہ چلنے کے لیے امام حسین کو بھوکے رہنا پڑا, پیاسے رہنا پڑا, اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی. آپ بتائیے کہ امام حسین اپنے مشن سے الگ ہٹے نہیں نا. اسی طرح سے آپ کو بھی آج مشن طے کرنا ہے اسی امام بارگاہ میں کہ مجھے بننا کیا ہے. اور اس مشن کو پانے کے لیے اگر آپ کو 6 گھنٹے پڑھنا ہو پڑھیے, 3 وقت کی جگہ پہ 2 وقت کھانا کھانا ہو کھائیے, دوستوں یاروں سے الگ ہونا ہے ہو جائیے, بٹ پڑھیے. کوشش کیجیے, اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیے, اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیے, ماں باپ کے احساسات کی قدر کیجیے,
اپنے ملک کی ترقی میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، دکھائیے کہ آپ سائنٹسٹ بننے کے لائق ہیں اور ہیں۔ انرجی کو سمیٹنا ہے، کہاں سے سمیٹنا ہے؟ موبائل سے سمیٹنا ہے، کہاں لگانا ہے؟ کتابوں میں۔ ڈسٹریکشن ہٹانا ہے، ذہن میں کیا لانا ہے؟ کنسنٹریشن۔ پریشر کا ورڈ ہٹانا ہے، لائف میں اسٹرگل کا ورڈ انکلوڈ کرنا ہے۔ ناکامی دماغ سے ہٹا دیجئے، ترقی اور اونچائی پہ پہنچنا سوچیے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں لے آئیے آپ۔ دیکھیں کیسے کیسے بچے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ گاؤں سے نکلتا ہوا بچہ، ایسی جگہ سے بچے نکلتے ہیں آئی ٹیز میں، جے میں، جو غریب فیملی کے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بچے نکلتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سماج کے لیے، اپنی جگہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے امام کے لیے، اور بہت ساری آپ کے لیے دعائیں کہ آپ کا فیوچر، بہت مستقبل آپ کا برائٹ ہو، آپ ایک بہت کامیاب شخص بن کے نکلیں، کامیاب انسان بنے، شریف انسان بنے، ایماندار بنے۔ ایمانداری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے اندر دوسروں کو سمجھنے کا جذبہ ہو، آپ کے اندر دوسروں کے لیے آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ انہی سارے جذبوں کے ساتھ آپ آگے نکلیں۔ بہت ساری دعائیں۔ خدا حافظ۔